ڈیلی میل نے، انگلینڈ کا ایک نیوز پیپر ہے، اس نے ایک ہیڈ لائن دی ہے، ڈسگریسڈ پرائم منسٹر۔ یہ ڈسگریس پرائم منسٹر کون ہے؟ یہ جو ڈسگریس پرائم منسٹر ہیں یہ ہمارے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی محترم عمران خان۔ اچھا، ان کو ڈسگریس پرائم منسٹر کیوں کہا ہے ڈیلی میل؟ اس لیے کہا ہے کہ ان دنوں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے آپ چانسلر کے لیے جو ایک کمپین ہو رہی ہے، اس میں چونکہ موصوف کا نام بھی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں الیکشن ان کو لڑوایا جا رہا ہے، لیکن جو یہ سارا کام کر رہے ہیں انہیں کم از کم یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کو ایز اے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا جا رہا ہے اس کا کیلیبر کیا ہے اور وہ کس قسم کے حالات میں سے گزر رہا ہے۔ عمران خان جون سے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، کرپشن کے بھی ہیں، بے ضابطگی کے بھی ہیں، اختیارات اور اقتدار کے غلط استعمال کے بھی ہیں، اور ان الزامات کا وہ ایک بھگتان کر بھی رہے ہیں۔ ہی از انڈر ٹرائل، جیل میں ہے۔ تو ایک ایسی پرسنالٹی کو، ایک ایسے شخص کو جو اس قسم کے الزامات میں یا اس قسم کے مقدمات میں مبتلا ہے، اس کو آکسفورڈ جیسے ایک اسٹیمڈ آپ کہہ لیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جس کی دنیا میں ایک ورتھ ہے، اس کے چانسلر کے طور پر الیکشن لڑوایا جا رہا ہے اور اس پر کمپین بھی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس کی کمپین کر رہے ہیں ان کے تو اپنے عزائم ہو سکتے ہیں، ان کی تو اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے بھی، اور عمران خان کے تھرو پاکستان کے سسٹم کے اوپر اثر انداز ہونے کی بھی، جس کا اظہار حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار جیسے دانشور کرتے رہے ہیں۔ لیکن باقی لوگ جو ان سے ہیں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات جو ان سے ہے، ان کے لیے اطلاع یہ عرض ہے کہ انگلش نیوز پیپر ڈیلی میل نے ایک اپنی جو ہیڈ لائن دی ہے اس کے اوپر ڈسگریس پرائم منسٹر کے طور پر عمران خان کو انڈیکیٹ کیا۔ اب آپ اس پر بھی پروپیگنڈا کریں، ذرا چھلانگیں لگائیں، اس کے شرم نہیں آئے گی؟ نہ ہم اس کے اوپر سوچیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بکواس کرنے شروع کر دیں کہ ڈیلی میل بھی بک گیا ہے۔ شاید ڈیلی میل نے جو الیگیشنز دی ہیں نا، وہ عمران خان کے ڈبل سٹینڈرڈ پر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص کون سا ہے، اس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم پریشان ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو طالبان کی حمایت کرتا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک میں طالبان کو گھسا لیا اور اب وہ ہمارے لیے وہ والے جان بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو خواتین کے اوپر ان کے مختصر لباس پہننے پر ان کو ایک عجیب قسم کا بیان بازی کر کے ایک ایجنڈا کھڑے کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی ذات متنازع ہے، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اس کے اوپر اختیار کے غلط استعمال کے چارجز ہیں، اس کے اوپر بہت سارے اور چارجز ہیں، اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ایک ویل ریکگنائزڈ ادارے کی چانسلرشپ کے لیے سامنے لایا جا رہا ہے۔ سو ایک کمپین شروع ہوگی ویسٹ میں۔ اس کمپین کے مقابلے میں جو اسپیسیفک ویسٹرن آپ کہہ لیں کہ لابی جو ہے وہ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کے تو عزائم جو ان سے ہیں وہ سیدھے سیدھے ہیں کہ وہ عمران خان کو دراصل یہاں سے مقدمات سے نکال کر ملک سے باہر لے جا کر ایک اپنے اگلے ایجنڈے کے لیے ایک پپٹ کے طور پر سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ کاش کہ خان صاحب بھی اس بات کو سمجھیں، لیکن شاید وہ سمجھیں گے نہیں۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ اکتوبر میں شارٹ لسٹ ہونا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کی سکریننگ کرنی کہ جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں سامنے ان میں سے کون کون ہے جس کی اہلیت ہے کہ واقعتاً وہ اس الیکشن میں حصہ لے سکے۔ تو وہ جو میرا خیال ہے کہ شارٹ لسٹنگ ہوگی، اس میں بھی اور اسٹرانگلی جسے کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ خان صاحب کو شاید اسی میں فارغ کر دیں۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو کام کیا ہے وہی والی بات ہے کہ آپ بیل مجھے مار والی بات، کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ایسے پنگوں میں ہاتھ ڈالنے کی، ایسی جگہوں پر تباہ آزمائی کرنے کی، قسمت آزمائی کرنے کی جس کے آپ اہل ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ویسٹ میں اگر ایک اسپیسیفک لابی ہے، ایک مخصوص لابی ہے جو پاکستان جیسے ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اپنی پلاننگ اور سازش کرتی ہے، تو ویسٹ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فیکٹس اور فگر کے اوپر، جو حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اپنی سوچ اور نظریات کو ان حقائق کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔
ہم ان سے اختلاف کریں یا ان سے اتفاق کریں یہ ایک الگ بات ہے. طالبان کے بارے میں جن لوگوں کی وہاں پر سوچ ہے، جہاں پہ اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں نا جن کی وجہ سے اسلاموفوبیا جیسے کہہ لیں کہ ایک فرسودہ اور ایک انتہائی خطرناک قسم کے رجحانات جو ان سے ہیں وہ ویسٹ میں پیدا ہوئے. تو وہاں پر اسی بیس پر عمران خان کے خلاف بڑی اسپیسیفک کمپین آئی. میں تو افسوس ہو رہا ہے مجھے بینگ کا پاکستانی، کچھ بھی ہے تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. اگر ان کے بارے میں وہاں پر اس قسم کی گفتگو ہوگی، اب اگر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، ان کی شخصیت کو اچھی طرح سے ان کی سکیننگ ہوگی اور ان کی جو برائیاں خرابیاں ہیں اور ان کا جو ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے اس کو اچھالا جائے گا، تو بدنامی تو ملک کی بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی. ہمیں تو اس پر بھی تو کاش کہ خان صاحب اور ان کے جو عقل سے، فہم سے، شعور سے، تدبر سے، تحمل سے آری ان کے گرد جو لوگ موجود ہیں وہ ان حقائق کو سمجھ سکیں، اپنی لیمٹس کو پہچان سکیں، اپنے ملک کی قدر و قیمت کو جان سکیں. اس سوچ سے باہر نکلیں کہ ریڈ لائن وہ ہے، وہ ریڈ لائن نہیں ہے. ریڈ لائن پاکستان، ریڈ لائن پاکستان کے ادارے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اپنی اوقات کو، اپنی حدود کو پہچاننا. اگر نہیں پہچانے جائیں گے تو پھر یہاں پر تو جو ضلالت اور ذلت ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ کو بڑے ہی اسٹرانگ ایک ریبٹل جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کی رہی سہی جو ساکھ ہے اور عزت ہے وہ بھی برباد ہو جائے.